السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اس ویڈیو میں کہ ہم آپ کو وضو کے مسائل سے آگاہ کر سکیں۔ اس سے پہلے جو ہمارے چینل پہ بنی تھی ویڈیو، اس میں ہم نے آپ کو غسل کا طریقہ بتایا تھا۔ آج انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم آپ حضرات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں وضو کی کچھ فضیلت سے آگاہ کریں اور آپ کو وضو کس طریقے سے بنانا ہے اس چیز سے آپ حضرات کو آگاہ کریں۔ تو آئیے، قرآن کریم ہمیں کیا حکم فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یعنی اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور وضو نہ ہو تو اپنے منہ اور کونیوں تک ہاتھوں کو دھو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں کو دھو۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اگر تمہارا وضو نہیں ہے تو تم وضو کرو۔ تو اس آیت کے جز کے اندر 4 اعضائے وضو کا جو ہے وہ ذکر ہوا۔ تو اس سے ایک بات یہ واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو 4 اعضائے وضو کا ذکر ہوا یہ فرض ہے۔ وضو کے اندر یہ 4 چیزیں فرض ہیں۔ تو اب ان 4 چیزوں کو فرض، باقی جو وضو کے اندر چیزیں موجود ہیں وہ سنت ہے۔ تو یہ تو قرآن کا حکم ہو گیا۔ اب آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو کی فضیلت کیا بتائی ہے۔ ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری و امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر کے دن میرے امتی جب حاضر ہوں گے میدان محشر میں تو ان کے اعضائے وضو جو ہے وہ چمکیں گے۔ تو آقا نے فرمایا ارشاد کہ ان کے اعضائے وضو چمکیں گے تو اے میرے صحابہ، تم زیادہ سے زیادہ وضو بناؤ اور جس کو اپنی چمک بڑھانی ہے وہ زیادہ سے زیادہ وضو بنائے۔ تو حضرت محترم، یہ کتنی پیاری حدیث ہے کہ جہاں حضرت آدم تا عیسیٰ تمام امتیں موجود ہوں گی، وہاں حضور کی امت کو اس لیے پہچانا جائے گا، ان کی خاصیت یہ ہوگی کہ ساری امتوں میں فقط ایک امت حضور کی ہوگی جس کے اعضائے وضو جو ہے وہ چمکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا یہ ہمیں جو ہے وہ فلسفہ عطا کیا، کتنی عزت عطا کی میدان محشر میں۔ لیکن حضرات محترم، وضو اور نماز یہ 2 چیزوں سے آج امت بہت دور نظر آتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس کو جتنی چمک اپنی پیدا کرنا ہو وہ اتنا زیادہ وضو بنائے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہفتے میں ایک جمعہ کا دن نہ ہو تو وضو کے بھی قریب ہم نہ جائیں۔ تو یہ ہمارا فلسفہ اور یہ ہمارا حال ہے، یہ ہماری زندگی ہے۔ تو حضرات محترم، ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے کیا کہتے ہیں وضو بنانا چاہیے، اور اچھا وضو بنانا چاہیے، جس وضو کا حکم ہمارے اکابر علماء نے فرمایا، ہمارے حضور نے ارشاد فرمایا، ویسا وضو ہمیں اور آپ کو بنانا چاہیے۔ اور پھر ویسا وضو بنانے کے بعد پھر جو ہے کیا کہتے ہیں ہمیں نمازوں کی تیاریاں کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک اور حدیث ہے، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ تعالیٰ خطائیں معاف فرما دے اور درجات بلند کرے۔ عرض کی، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرمائیے
تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے وہ وضو پر وضو بناؤ۔ مثلاً ہم نے نماز ظہر ادا کر لی اور اب عصر میں ہمارا وضو باقی ہے، تو اسی کے لیے فرمایا گیا، تو حضور نے ارشاد فرمایا کاہلی کی وجہ سے ہم سوچتے ہیں اسی وضو سے عصر کی نماز پڑھ لیں، تو نماز ہو جائے گی اگر آپ کا وضو باقی، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اگر اپنے درجات کو بلند کرنا ہے اور مرتبہ اور فائز ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اور مقبولیت چاہیے ہے، تو لہٰذا تم وضو پر وضو بناؤ۔ تو اگر ظہر کی نماز پڑھ کے عصر میں ہم آئے یا عصر پڑھ کر کے مغرب میں ہم آئے اور ہمارا وضو نہیں ہے، تو بہتر ہمارے لیے یہ وضو ہے، اس کے بعد بھی ہم اگر وضو بنا لیں تو اس سے جو ہے کیا کہتے ہیں ہمارے اندر اور ہماری جو ہے وہ فضیلتیں بڑھ جائیں گی اور ہمارے جو ہے وہ درجات بلند ہو جائیں گے۔ اور انشاءاللہ ایک حدیث وضو کی فضیلت پر میں اور بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابن خزیمہ اپنی صحیح میں راوی کی عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ایک دن صبح کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا، اے بلال، کس عمل کے سبب جنت میں تو مجھ سے آگے آگے جا رہا تھا؟ میں رات جنت میں گیا تو تیرے پاؤں کی آہٹ اپنے آگے پائی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں جب اذان کہتا ہوں اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، اور میرا جب کبھی وضو ٹوٹتا ہے اس وقت میں وضو بنا لیتا ہوں۔ تو یہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے بلال، تمہارا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے تم جنت میں مجھ سے آگے تھے؟ رات میں جنت میں گیا اور تمہارے قدموں کی آہٹ میرے آگے تھی۔ تو حضرت بلال نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں جب اذان کہتا ہوں اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب میرا وضو ٹوٹتا ہے میں دوسرا وضو بنا لیتا ہوں۔ تو با وضو ہر وقت رہنا، یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بڑی اہمیت ہو گئی کہ حضور نے فرمایا کہ بلال، میں رات جنت میں گیا تھا، تم مجھ سے آگے تھے۔ تو حضرت محترم رات ہی زندگی میں ہی اپنی جو ہے کیا کہتے ہیں حضرت بلال کو جو ہے وہ جنت کی بشارت حضور کی جانب سے مل رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے۔ اب حضرت محترم آئیے وضو کی ان فضیلتوں پر دھیان دے لیا جائے جس کا جو ہے وہ ہمیں حکم ہوا ہے۔ سب سے پہلے جب ہم کلی کرتے ہیں، یہ فرض میں سے ہے، یہ سنت ہے کلی کرنا، اور پہلا فرض ہے منہ دھونا۔ تو پہلے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہم دھوئیں گے 3 بار، اور یہ خیال رکھیں گے کہ ہر بار اس طرح سے انگلیوں کے بیچ کی جو جگہ ہے اس پر پانی بہنا ضروری ہے۔ مرد حضرات انگوٹھی ایک پہنتے ہیں جو شریعت نے جائز قرار دی ہے، تو اس انگوٹھی کو اتنا ڈھیلا اگر ہے کہ اس کے نیچے پانی بہہ جائے تو کوئی دقت نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس کو ہلا ڈلا لیں تاکہ اس کے نیچے بھی پانی پہنچ جائے، بہہ جائے۔ اس کے بعد پھر ہم کلی کرتے ہیں، پھر ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں، تو وہ نرم ہڈیوں تک پانی پہنچنا چاہیے۔ پھر اب آئیے پہلے فرض کی جانب، جو وضو کے اندر پہلا فرض ہے، وہ ہے منہ دھلنا۔ تو اب منہ کہاں سے کتنے حصے کو کہتے ہیں یہ بھی جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو پیشانی میں جہاں سے بال اگتے ہیں اور یہاں ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک کے، یہ ہمارا منہ ہوتا ہے۔ اب اس میں آدمی ایسے اٹھا کر کے پانی مار لیتا ہے، بہت سے لوگ ایسے پانی لے کر کے پانی نیچے چھوڑ دیتے ہیں، ایسے ہاتھ پھیر لیتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے وہ درست نہیں ہیں۔ درست یہ ہے کہ وضو، اعضائے وضو جو ہیں ان پر جو ہے کیا کہتے ہیں پانی بہنا کم سے کم 2 بوند ہر جگہ بہنا چاہیے۔ مثلا یہ ہماری رخسار ہیں، اب اس میں داڑھی کے جتنے ہمارے بال ہیں، اس ایک بال پر کم سے کم 2 بوند پانی بہے، یہ ضروری ہے۔ تو اب جب ہم منہ دھوئیں گے تو اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ یہاں سے ہم پورا دھوئیں گے اور یہاں تک کہ ہمارا پانی بہے گا۔
اب اس میں خصوصیت یہ ہے، وہ آپ جان لیں کہ کچھ لوگوں کی بھووں کے بال ہلکے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے ڈارک ہوتے ہیں، گاڑھے ہوتے ہیں۔ گھنے سے مراد یہ ہے کہ اگر بھووں کے بال گھنے ہیں تو اس کے نیچے جو خال ہے، جلد ہے، اگر وہ دکھ نہیں رہی ہے تو بھووں کے اوپر پانی بہہ جائے بالوں پر، بس یہ بہت ہے، اس سے فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی کی بھو ہلکی ہے اور اندر کی خال، گوشت یا جلد دکھ رہی ہے تو اب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اندر کا جلد دھوئے، یعنی بالوں کی جڑوں کے اندر پانی پہنچے، بالوں کی جڑوں میں، اور جو اندر خال نظر آ رہی ہے اس پر پانی پہنچے۔ یہی حکم آتا ہے داڑھی کے بارے میں۔ بہت سے لوگوں کی داڑھی گھنی ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کی ہلکی ہوتی ہے، تو جتنی داڑھی ہلکی ہے اور جہاں سے جلد نظر آ رہی ہے، کھال ہماری نظر آ رہی ہے اندر کی، اس جگہ کے اندر کی کھال دھلنا ضروری ہے، اور جہاں داڑھی گھنی ہے، کھال نہیں نظر آ رہی ہے، تو وہاں اگر داڑھی کے اوپر ہی پانی بہہ گیا تو آپ کا جو ہے یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب دوسرا فرض یہ ہے کہ آپ جو ہے کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھوئیں، جس کا قرآن نے ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ بھی اتنا آسان کام نہیں ہے، ہم بہت آسان سمجھ کر کے بناتے ہیں، لیکن ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ جب ہم کوہنیوں پر پانی بہاتے ہیں تو یہ پیچھے کی کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں اتنی آسانی سے پانی نہیں بہتا اور نہیں پہنچتا ہے۔ تو اب ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم احتیاط کے ساتھ کوہنیوں سمیت ہاتھ دھلیں، تاکہ کہیں کا حصہ بھی جو ہے وہ چھوٹنے نہ پائے۔ یہ دوسرا فرض ہو گیا۔ اب تیسرا فرض آتا ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ یہ چوتھائی سر کا مسح کا جو حکم آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ آپ سر کے اگر 4 حصے کرو تو چوتھائی سر کا مسح آپ کا جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اب چوتھائی سر کا مسح کیا ہوتا ہے؟ لوگ ہاتھ میں پانی لیتے یا پہلے سے تر ہوتا ہے ایسے ایسے پھیر کر کے نکل جاتے، یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے۔ درست طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ انگلیوں کو آپس میں ملائیں، 3 انگلیوں کو، 3 یہ اور 3 یہ، ان کو آپس میں ملائیں اور یہ انگلیاں تر ہونا چاہیے، اور اگر کسی کا دائرہ کم ہے تو وہ 4 بھی ملا لے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کو آپ ایسے پھیرتے ہوئے آگے سے پیچھے تک لے جائیں، اور ہاتھوں میں اتنا پانی ہونا چاہیے کہ جس حصے سے آپ کا ہاتھ گزرے وہ حصہ نم ہو جائے، بالوں پر پانی لگ جائے۔ اس کے بعد پھر اب ہم کیا کریں گے مسح میں؟ پھر ہم کان کا مسح کریں گے۔ کان کے مسح میں یہ حصہ رہ جاتا ہے، اس پہ دھیان دینا ہے، یہ حصہ اور پھر یہ حصہ۔ اس میں بھی یہی حکم ہے کہ ہاتھوں میں اتنا پانی ہونا چاہیے کہ یہ حصہ تر ہو جائے، اور اگر کسی قسم کی کوئی گرد غبار ہے وہ نکل جائے۔ اب آئیے چوتھے اور آخری فرض کی طرف وضو کے، وہ ہے ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھلنا۔ تو اس میں انگلیوں کا جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ احتیاط رکھیں گے کہ انگلیوں کے بیچ کی جو جگہ ہوتی ہے، جس طرح سے ہم ہاتھ دھلیں گے اسی طرح سے انگلیوں کے بیچ کی جگہ میں بھی جو ہے ہمیں وہ مسح کرنا ہے، تاکہ کہیں پر جو ہے وہ کوئی دقت نہ ہو، کوئی دشواری نہ ہو، آرام سے جو ہے کیا کہتے ہیں پانی پہنچ جائے۔ اب اس کے بعد کچھ اہم چیزیں جو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، جیسے بہت سے لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ وضو کے درمیان بات کرنا کیسا ہے؟ تو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی وضو کر رہا ہو اور آپ پہنچو تو آپ اسے سلام نہ کرو، جب تک کہ وہ اپنے وضو سے فارغ نہ ہو جائے تب تک آپ اسے سلام نہ کریں۔ اچھا، آپ وضو کر رہے ہیں اور کسی نے آ کر کے سلام کر دیا، اسے علم نہیں ہے، تو اب آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ اس کے سلام کا جواب نہ دیں جب تک اپنا وضو مکمل نہ کر لیں۔ اب اگر آپ کو یہ امکان ہے کہ وہ شخص برا مان جائے گا کہ آپ نے سلام کیا، اس نے سلام کیا اور آپ نے جواب نہیں دیا، آپ کو یہ امکان ہے کہ وہ برا مان جائے گا، اسے اس کا علم نہیں ہے، تو شریعت نے اتنا حکم دیا ہے کہ آپ اپنے سر کو ایسے ہلا دیں کہ آپ نے اس کے سلام کو تسلیم کر لیا، آپ نے اس کے سلام کو سن لیا، یہ حکم ہے۔ تو اس سے ساری چیزوں کا رد ہو جاتا ہے۔ سلام وہ افضل چیز ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ جب 2 مومن آپس میں ملیں تو ایک دوسرے سے سلام کریں اور ایک دوسرے کی خیر خیریت پوچھیں۔ تو جب وضو کے اندر سلام کے لیے ممانعت ہے، منع ہے،
تو باقی دنیاوی باتیں ہمیں کرنے کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ واضح ہو گیا۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے ایسے مسائل ہیں وضو ہی کے اندر، کچھ ایک چھوٹی سی چیزوں پر میں غور و فکر کرتا چلوں۔ جیسے عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے یہ خاص ہے، تو خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ سر کے مسے میں پہلے میں بتا دوں کہ جب وہ سر کا مسا کریں تو اگر ان کا روپٹہ اتنا باریک ہے کہ ان کے ہاتھ کی تری اس روپٹے سے اتر کر کے بالوں پر چلی جائے گی تو سر سے روپٹہ ہٹانے کی اجازت خواتین کو نہیں ہے، وہ روپٹے کے اوپر سے ہی مسا کر لیں، اور اگر روپٹہ موٹا ہے تو روپٹہ ہٹا کر کے جو ہے وہ مسا کر لیں۔ اسی طرح سے خواتین کے زیورات کا بھی حکم ہے، جس طرح سے پہلے غسل میں بتایا گیا تھا کہ زیور اگر بہت سختی کے ساتھ ہیں تو ان کو اتار دینے کا حکم ہے، اور اگر نرم ہیں کہ ہلا ڈلا کر کے پانی پہنچ جائے تو آپ ہلا ڈلا کر کے وہاں تک پانی پہنچا دیں اور آپ کا جو ہے وہ وضو مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ وضو کی کچھ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو صحیح شریعت سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ وضو کے مسائل میں نے بیان کیے۔ اب اگر کسی حضرات کے کوئی سوالات ہوں تو وہ کمنٹ باکس میں جا کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں جب ہم حاضر ہوں گے تو ان سوالوں کا جواب انشاءاللہ تعالیٰ ہم انہیں دے دیں گے، اور وہ اپنی ان کی جو دقتیں دشواریاں ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائیں گی۔ اور آپ حضرات سے آخری میں یہی گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ان ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں، اور اس چینل سے جڑنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کچھ سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو شیئر کریں تاکہ جتنا لوگوں تک یہ چیز پہنچے گی اور جتنے لوگوں کی اصلاح ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سبھی جو ہے وہ ثواب کے حقدار ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔